تفسیر دیکھیے آیت 33 سے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہ میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا۔ رب کے نزدیک ممنوعات کیا ہیں، حرام چیزیں کیا ہیں، اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دی جا رہی ہے۔ فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلا ہوں، خواہ کھلے ہوں وہ فواحش، یا چھپے ہوں، اور حق تلفی، ناحق زیادتی، اس کو بھی اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اور اس کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ود ان بریکٹ اللہ کے نام پر بریکٹ کلوز۔ کوئی ایسی بات کہنا بھی حرام ہے جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو، ود ان بریکٹ کہ وہ اللہ ہی نے فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیے پیچھے ظاہری بات ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پیچھے پڑھے، پچھلے لیکچرز میں سنے، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پر زینتوں کے حوالے سے جو باتیں ہم نے پڑھی، اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا زینت اگر حرام نہیں ہے تو پھر اللہ کی شریعت میں کیا چیز حرام ہے؟ یعنی عربوں نے، مشرکین نے زینتوں کو حرام قرار دے دیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بھی زینت حرام نہیں ہے، جو چیز حرام ہے وہ کیا ہے؟ اس سوال کا جو ایک ذہنوں میں سوال اٹھ رہا تھا، اللہ نے یہاں پر جواب دے دیا۔ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی آخری، اگر آپ کو یاد ہو تو کس چیز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرنا۔ گویا اسراف کی ممانعت ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں بتائیں اس آیت کے اندر جو اللہ کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہیں، اسی لیے ان کو یہاں پہ جو لفظ کہا حرم ربی، میرے رب نے ان 5 چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ نمبر 1، فواحش ما ظہر منہا وما بطن، فواحش کھلے یا چھپے، تنہائی میں یا مجلس میں۔ والاسم، اسم حق تلفی، والبغی بغیر الحق، ناحق زیادتی۔ نمبر 4، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، شرک کرنا۔ نمبر 5، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں وہ کہنا جو تمہیں علم نہیں ہے۔ گویا خود سے باتیں اللہ سے منسوب کرنا، اس کو اگر آپ آسان لفظ میں لیں گے تو یہ بدعت ہے، جو اللہ کا حکم نہیں ہے دین کے معاملات میں، وہ چیز اللہ سے منسوب کرنا۔ اللہ کی شریعت میں یہ 5 چیزیں حرام بتا دی، اللہ نے اعلان کر دیا ان 5 چیزوں کی حرمت کا۔ اب ان 5 چیزوں کے علاوہ کسی اور کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مختلف چیزوں کے بارے میں فتویٰ دیتا پھرے کہ یہ حرام اور وہ حرام اور وہ حرام۔ اگر کوئی چیز حرام ہوگی تو اسی صورت میں حرام ہوگی کہ جب وہ ان بیسک 5 چیزوں کے اندر پائی جائے گی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ فنڈامنٹلز ہیں، وہ والے احکامات ہیں اسلام کے۔
کہ جب کوئی بھی حکم ہم دیکھیں گے، اگر ہم کسی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے تو ہم دیکھیں گے کہ حرام اگر کہا جا رہا ہے تو کیا وہ فواحش کے زمرے میں آتا ہے، کیا وہ حق تلفی کے زمرے میں آتا ہے، کیا وہ ناحق زیادتی کے زمرے میں آتا ہے، کیا وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیا وہ بدعات کے زمرے میں آتا ہے. یعنی یہ مین 5 آپ کے مین ہیڈنگز ہیں گناہوں کے حوالے سے. ہر گناہ جو بھی نکلے گا نا، اس کی کوئی نہ کوئی جڑ، اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن، لنک ان 5 میں سے کسی ایک سے ضرور ملتا ہوگا. یہ آپ ریسرچ کر لیں، دیکھ لیں اس بات کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں. وہ چیزیں نہیں حرام ٹھہرائی جس کو تم نے حرام بنایا ہوا، تم نے ناجائز ٹھہرایا ہوا. دیکھیے ہر بندہ جو ہے نا یہاں پہ دنیا میں جب شیطان حملہ آور ہوتا ہے، پیچھے ہم شیطان کے بارے میں اتنی ڈیپتھ میں پڑھ کر آئے ہیں، اس کے بڑے مختلف قسم کے انداز ہیں. دشمن کی شکل میں وہ آتا ہے، دوست کی شکل میں وہ آتا ہے، کون کون سی پٹیاں وہ پڑھاتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جان بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں. تو ہر بندہ پھر اپنے ذوق کے مطابق چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. ہر بندے کا ایک پرسنل ذوق ہوتا ہے نا. ممکن ہے ایک چیز مجھے اچھی نہ لگتی ہو اور آپ کو وہ چیز اچھی لگتی ہو، ممکن ہے کہ وہ آپ کو اچھی نہ لگتی ہو اور وہ مجھے اچھی لگتی ہو. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ آپ کو اچھی لگتی ہے تو وہ اچھی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہیں ممانعت کا حکم نہیں دیا تو پھر ہمارے لیے اس بات سے کوئی کنسرن نہیں کہ فلاں کو اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی. اس کا ذاتی ذوق ہے، ذاتی پسند اور ناپسند ہے. اب ذاتی پسند اور ناپسند کو دین بنا کر نہیں پیش کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے دین کے حوالے سے، کیونکہ پیچھے اللہ نے کہا نا آؤ کون ہے بتاؤ کس نے زینتوں کو حرام قرار دیا، جبکہ اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا. یہی بات یہاں پر بتا دی کہ دینداری کا ڈھونگ رچا کر چیزوں کو حرام قرار دینا یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اب ان میں سے ہم ایک ایک چیز کو لیتے ہیں. فواحش ما ظہر منہا وما بطن. فواحش ایسا گناہ، ایسی بے حیائی، ایسی برائی کہ جو اعلانیہ ہو. جب اعلانیہ ہوگی تو دوسرے سیکھیں گے، راستہ ڈھونڈیں گے، ان کو بھی گائیڈ لائن ملے گی. اس لیے یہ جو فواحش ہے چاہے اس کو کھلا کیا جائے یا چھپ کر کیا جائے. چھپ کر تو انسان تنہائی میں کرتا ہے یا 4 لوگوں میں بیٹھ کر کرے گا، وہ بھی چھپ کر اگر وہ کر رہا ہے، ہر حال میں حرام ہے. فواحش کے اندر زنا آ جائے گا، لواطت آ جائے گی، ہومو سیکشوالٹی، لیسبین، اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی. بدکاری ہے، جنسی اعضاء کا معاملہ ہے، دوسروں کے سامنے کھولنا. پیچھے ہم یہ ڈیٹیل پڑھ کر آئے کہ شیطان نے کیسا وار کیا تھا کہ ان کا لباس ہی اتروا دیا تھا. گویا انسان کی باڈی کے متعلق جتنے معاملات ہیں جن کو پردے میں رکھنا ضروری ہے، اگر وہ دوسروں کے سامنے ایکسپوز کیا جائے یا تنہائی میں ایسی حرکت کی جائے کہ جو ایک جائز چیز نہیں ہے تو پھر وہ فواحش کے اندر آ جاتی ہے. دوسری چیز اسم جو ہے پیچھے ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ کر آئے. ایک گناہ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ جو چیزیں آ جاتی ہیں. پھر بغیہ بغیر الحق، ناحق زیادتی، حق تلفی جو ہم کرتے ہیں کسی کی. یہ زیادتی کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بغی تو آلریڈی زیادتی ہے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ لفظ لائے ہیں بغیر الحق کا، ناحق. گویا 2 الفاظ لا کر اللہ نے اس فعل کا گھناؤنا پن واضح کر دیا. کتنا یہ بڑا گندا گناہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا، اگرچہ ہر زیادتی بذات خود ناحق چیز ہوتی ہے، غلط چیز ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے ناحق بھی اللہ تعالیٰ نے لگا دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی بڑی جسارت بن گئی ہے، بہت بڑی چیز بن گئی ہے. اور پھر
اگلی چیز وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ نے جس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. اب ظاہری بات ہے کہ جو بھی شرک کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کا کوئی حکم نہیں کہیں پہ بھی دیا. کسی دین کی کتاب میں، کسی شریعت میں، کسی رسول نے، یہی آتی ہے نا چیزیں اللہ کی طرف سے، نمائندہ چیزیں، یا رسول ہوتے ہیں یا ان کی تعلیمات ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، ان کے صحیفے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی شرک کے لیے. ایون انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل اور حواس خمسہ دے کر بھیجے، ان کے اندر بھی اس کے لیے کوئی لاجک موجود نہیں ہے کہ انسان شرک کرے. شرک کے لیے اللہ کے ساتھ شرک کے لیے انسان کے پاس کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں ہے، جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مشرک اللہ کو مانتے ہیں لیکن کرتے کیا ہیں، کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار کر اس ماننے کو اس توحید کے اندر ملاوٹ کر دیتے ہیں، آمیزش کر دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ شرک مانا ہی نہیں جا سکتا، عقل کے اندر سماتا ہی نہیں، دلیل ہے ہی نہیں، ثبوت ہے ہی نہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. اور آخری چیز اللہ کے بارے میں ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، یعنی اپنی طرف سے چیزوں کو گھڑ گھڑ کر دین بنا کر پیش کرنا، یا دین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو دین سے باہر نکال دینا، مختلف قسم کی بدعات جو ہیں وہ جاری کر دینا. اب بدعات کیا ہوتی ہیں کہ وہ ظاہر لگتا ہے کہ دین ہے یہ، لیکن وہ دین نہیں ہوتا. دین کی شکل بنا کر ایک نیا دین گھڑ کے لوگوں کے اندر جاری کیا جاتا ہے، خود بھی اختیار کیا جاتا ہے، لوگوں کے اندر بھی جاری کیا جاتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم نے بدعات ایجاد کی، اگر تم نے شریعت کے اندر کوئی امینڈمنٹ کیا ہے دین کے نام پر، اللہ کی طرف منسوب کیا ہے اس کو، تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑی جسارت ہوگی. تو یہ بات ہمیں پھر یہاں پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک بندہ مومن کو ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 34 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ within bracket ان سب حرمتوں کے معاملے میں تمہاری سرکشی کے باوجود وہ تمہیں نہیں پکڑتا تو اس کی وجہ یہ ہے بریکٹ کلوز. ہر قوم کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، پھر جب ان کی مہلت پوری ہو جاتی ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بتا دیا نا اپنے رسول کے ذریعے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز، اور پہلے بھی اللہ تعالیٰ پچھلی شریعتوں، پچھلی امتوں، پچھلی قوموں کو بتاتے رہے ہیں، بہت کھول کھول کر بتاتے رہے ہیں. اب اس کے باوجود لوگوں نے نہیں مانا، ہر چیز کھلی روشن کتاب کی طرح اللہ نے سامنے رکھ دی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا نہیں، سزا نہیں دی قوم کو فوراً دی، بہت اینڈ میں جا کر. کیوں نہیں دی، فوراً کیوں نہیں پکڑا؟ اس لیے کہ ہر قوم کے لیے ایک مقرر ٹائم ہے، ٹائم ڈیوریشن ہے، کتنا ٹائم ملنا ہے ہر قوم کو اللہ نے ٹائم دیا ہوا ہے. لیکن جب وہ ٹائم وہ آ جاتا ہے، وہ گھڑی پوری ہو جاتی ہے، تو پھر 1 منٹ نہ آگے 1 منٹ نہ پیچھے. ہم جب یہ سورہ شروع کر رہے تھے اور پچھلی سورہ بھی انعام بھی، تو ہم نے دیکھا تھا، جانا تھا کہ انذار ہے ان سورہ میں، اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے، وارننگ دی ہے، اور اتمام حجت کے لیے دی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے نا، یہ والی آیت، یہاں پر وہی سنت کی یاد دہانی ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں رکھتا ہے کہ اس نے اگر تمہیں پکڑا نہیں ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اس نے تمہیں بڑا چہیتا بنا لیا ہے، تم اللہ کے بڑے لاڈلے بن گئے ہو
اور تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جیسا باغی امتوں کے ساتھ پہلے معاملہ ہوتا رہا ہے، اگر تم نہیں مان کر دو گے تو تمہارا معاملہ بھی اس کے برعکس نہیں ہوگا. ضرورت نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے کہ یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے لیے بھی ایک زندگی کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ جس کو بھی دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس کو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے بھیجتے ہیں. کسی کو 20 سال، 50، 70، 80، 90، ایک ٹائم ہے نا اس کی زندگی کا. ایسے ہی قوموں کی زندگی کی بھی مہلت ہوتی ہے. یہ ایک نئی بات ہے ہمارے لیے سیکھنے کے حوالے سے. افراد کی بھی اجل کا وقت مقرر ہوتا ہے، موت کا وقت مقرر ہوتا ہے. قوموں کی بھی موت کا وقت پہلے سے ہی مقرر ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. یہاں پر بعض دفعہ ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کی جو اجل ہے، ان کی جو تباہی ہے، ان کی جو موت ہے، اس میں تھوڑی بہت کمی پیشی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے کسی کو مارجن دے دیتے ہیں نا، کوئی نہیں ابھی تھوڑا سا ٹائم ڈیوریشن ان کو اور دے دیا جائے، اور وہ بھی اللہ کے نالج میں ہوتا ہے، ان کے نوٹس میں ہوتا ہے کہ اس قوم کو کتنی مہلت. اگر 50 سال مقرر کیا، وہ قوم اگر اخلاقی اعتبار سے بہتر جا رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ 50 میں ممکن ہے 10 اور بڑھا دیں. ایک ویسے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو رسولوں کے ذریعے اگر اتمام حجت ہو جاتا ہے نا تو بس پھر اس کے بعد تو عذاب نہیں ٹلتا، وہ تو پھر آ کر رہتا ہے. اور اگر رسولوں کے ذریعے اتمام حجت نہ ہو تو پھر دنیا میں باقی جو قومیں ہیں، یعنی کہ جن میں رسول تشریف نہیں لاتے، ان کے ہاں جو چیز دیکھی جاتی ہے قوموں کو نقطۂ زوال تک پہنچانے کے لیے، ان کے اندر علم اور اخلاق کو دیکھا جاتا ہے. وہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے قوم کی تباہی اور بربادی کو کھینچ لانے کے لیے. اب اگر کوئی قوم سیدھی رہتی ہے، انصاف پسند رہتی ہے، ظلم و زیادتی سے گریز کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، اس کو مہلت ملتی ہے. اور پھر بہرحال اللہ کے ہاں جیسے قوموں کا ایک عروج و زوال کا قانون ہے، اللہ کے ہاں وہ قانون موجود ہے. لیکن ہر قوم ثابت کرتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم ہوگی تو پتہ چلے گا مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اس کی بیس پر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل آیت 58 ہے، اس میں آتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. اب اگر ہم ہسٹری اٹھا کر پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حام سام کی اولادیں اس قانون کی زد میں آئیں. حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں تھی نا، حام، سام اور یافس. حام اور سام کی جو اولادیں تھیں ان پر یہ جو رول ہے یہ اپلائی ہوا کہ ایک خاص ٹائم ڈیوریشن تک انہیں مہلت ملی. قوموں نے ایمان کی، جن کے پاس تو رسول تھے انہوں نے ایمان کی کمی شو کی، آخرت کے معاملات کو انہوں نے اگنور کیا، پلس اخلاقی معاملات جو ہیں. اخلاقی معاملات کیا ہوتے ہیں؟ امانت ہے، دیانت ہے، سچائی ہے، انصاف ہے، میرٹ ہے، یہ چیزیں ہیں نا کہ جو کسی چیز کو، کسی قوم کو آگے لے گئی. انہوں نے جب اس کو توڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور اب یہ جو اس وقت دنیا کے سٹیج پہ یہ مختلف قومیں ہیں نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یافس کی اولاد ہے، اب ان کی باری چل رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ معاملہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے آگ بھڑک رہی ہے اور جیسے کوئی آتش فشاں اندر پک رہا ہے، الاؤ پک رہا ہے، وہ معاملہ چل رہا ہے. یہ آخری اقوام ہے جن پر تعریف جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور قرآن بتاتا ہے کہ اب اس کے بعد تو قیامت کے آنے میں کوئی ٹائم باقی نہیں رہا. یہاں وہ مخاطب جو ہیں وہ قریش ہیں. ان کے لیے ظاہری بات ہے کہ یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی صادر ہو گیا تھا کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے مان لیا تھا.
اتمام حجت ہو گیا. ویسے جرنل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی قوموں کے حوالے سے تو بتا دیا کہ ایک وقت مقرر تھا، جب وہ آیا تو پھر لمحے بھر کے لیے اس کے اندر تاخیر نہیں ہوئی، اور یہ تاخیر کب نہیں ہوئی؟ اتمام حجت کے نتیجے کے طور پر. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے وہی علم اور اخلاق کا اصول جو ہے وہ اپلائی ہوگا. جب تک کوئی قوم اس پہ قائم رہے گی وہ چلتی رہے گی، جب وہ وہاں سے ہٹے گی اللہ تعالیٰ اس کو لے جائیں گے، اس کی جگہ اس کی دشمن قوم، اس کی مخالف قوم اس کو سامنے لے آئیں گے. ٹھیک، اب آپ سے میرا سوال کریں. اچھا ٹھیک ہے. آیت 35. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم. آدم کے بیٹو within bracket میں نے پہلے دن تمہیں بتا دیا تھا کہ bracket close اگر تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سناتے ہوں تو جو خدا سے ڈرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کبھی وہ غمزدہ ہوں گے. ود ان بریکٹ آخرت، مین آخرت کی بات ہے یہاں پر. وہی وعدہ جو سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں ہم پڑھ کر آئے تھے، اسی وعدے کی یاد دہانی ہے. یاد آ گیا وہ وعدہ کہ جب تمہارے پاس میری ہدایات آئیں گی اور جو ان کی پیروی کرے گا تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. اسی وعدے کو اللہ نے ریپیٹ کیا کیونکہ پیچھے وہی قصہ آدم اور ابلیس ہم پڑھ کر آئے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو شیطان کی فتنہ انگیزیوں سے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے یہ بتا دیا کہ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو، اپنے جانی سخت ترین جانی دشمن سے، اس کے لاؤ لشکر سے بچنا چاہتے ہو، کل بھی ہم نے بات کی تھی نا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. رسولوں کی ہر زمانے میں جو جو رسول ہدایات لاتے رہے اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے، اس ہدایت کو پکڑ لینا یہی ایک واحد علاج ہے. کس چیز کا علاج ہے؟ قرآن کو تھامنا، شیطان اور اس کے لاؤ لشکر کے شر سے بچنے کا واحد علاج، واحد ہتھیار، واحد شیلڈ. اب ظاہری بات ہے کہ یہاں پہلے مخاطب تو قریش ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لا چکے، اتمام حجت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے وعدہ تو تم سے ہی ہے، اگر شیطان کے فتنوں سے امان چاہتے ہو تو رسول کی پیروی کرو اور کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، وہ اسلحہ اپنی اصلاح کرو. اگر یہ سب کام تم کر لو گے، اتقا و اسلحہ کس کی روشنی میں؟ قرآن کی روشنی میں، تو پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ خوف اور حزن آخرت کے دن طاری نہیں ہوں گے. کنفرم ہے، گارنٹی ہے اس بات کی. لیکن دنیا میں خوف اور حزن آ جاتا ہے، یعنی بندہ مومن پہ بھی آ جاتی ہیں اس طرح کی کیفیات. اس کو ہم آگے چلیں گے نا قرآن پاک تو ہم وہاں پہ پڑھیں گے. غزوہ خندق میں صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک کیفیات تھی کہ کلیجے جو تھے وہ دل کو آ رہے تھے. گویا بشری کیفیات ہے نا یہ، کوئی بھی انسان ان سے بھاگ نہیں سکتا. کبھی خوف کی کیفیت ہو سکتی ہے انسان کے اوپر، کبھی غم کی کیفیت ہو سکتی ہے انسان پر. جیسے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہو رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ دل غمگین ہے اور آنکھ آنسو بہاتی ہے. تو گویا غم ہو سکتا ہے. گویا دنیا میں ایک انسان ہے نا، انسان کو اللہ نے انسان بنایا، پتھر نہیں بنایا. یہ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو بندہ مومن ہے نہ اسے خوف ہونا چاہیے تو نہ اسے غم ہونا چاہیے. تو انسان جب انسان بنا ہے، گوشت کا لوتڑا،
یہ کیفیات آتی ہیں اس کے اوپر. بہت کوئی آپ سمجھیں کہ لاکھوں کروڑوں میں ایک آدھ بندہ ہو جو کہے کہ میں ان کیفیات ان جذبات سے خود کو بچا پایا ہوں، نہیں بچا پاتے. ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور نہ ہی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. مین یہ وعدہ آخرت کے بارے میں ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ضرور ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اپنے ایمان کو پالش کرتے ہوئے توکل کے لیول پہ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیتے ہیں، اس کے دل کو تسلی دے دیتے ہیں، اس کے دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. تو پھر جب اطمینان آ جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے طوفان بھی آتے رہتے ہیں راستے میں سامنے، تو اس کو تھوڑی تسلی ضرور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ باب ہے، اور یہ جو ہے نا مین چیز وہ آخرت کے اعتبار سے ہے. آیت نمبر 36 والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار. اس کے برخلاف بریکٹ کلوز، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنہوں نے اتقا و اصلحہ کر لیا ہے 35 کا آخری ٹکڑا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ. اور جنہوں نے کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، نہ صرف یہ کہ جھٹلایا بلکہ انہوں نے اس سے تکبر کا معاملہ کیا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ انسان اللہ کی آیات سے جڑا رہے، عمل پیرا رہے، اسی میں ہی اس کی بھلائی ہے، اسی میں ہی اس کا فائدہ ہے. آیت 37 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. سو ان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائیں. ان کے نوشتے میں جو حصہ ان کے لیے ودن بریکٹ دنیا کی زندگی میں لکھ دیا گیا ہے بریکٹ کلوز، وہ انہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ وہ تو سب ہم سے کھوئے گئے. اس طرح وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ منکر حق تھے. اب یہاں فمن ازلم کہہ کر اللہ تعالیٰ براہ راست قریش سے مخاطب ہے کہ ان سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے، ان سے بڑھ کر بھی کوئی بدقسمت ہو سکتا ہے، جنہوں نے کیا کیا، افترا علی اللہ کاذبا، جھوٹ باندھا اللہ پر، اور پھر اس سے بڑھ کر کذبا بآیاتہ، اس کی آیات کو جھٹلایا. ابھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا 36 میں کہ جو جھٹلائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا. اللہ کہتے ہیں کہ جھٹلائے گا جہنم کی آگ ہوگا. قریش کو دیکھو کہ ان سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، انہوں نے یہ سارے کام کر ڈالے، آیات کی تکذیب کر لی. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یعنی اس دنیا میں زندگی کے حوالے سے جو ان کے نوشتہ تقدیر میں چیز پہلے سے لکھ دی گئی ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ فرشتے وہ یہ ٹائم گزاریں گے، اس کے بعد پھر ان کو پکڑا جائے گا. جو ٹائم مل رہا ہے یہ تو ملے گا، مہلت ملی ہوئی ہے، ملے گی. یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں کرتے رہیں، جو جھٹلا رہے ہیں جھٹلاتے رہیں. یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے مقرر ہے. جو ٹائم پیریڈ مقرر ہوتا ہے اس میں پھر اللہ انٹرفیئرنس نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ روکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے کرو، جو کرنا چاہتے ہو کھل کر کرو، یہ پورا کریں گے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، ہمارے فرشتے آئیں گے جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے. کب آئیں گے؟ جب وہ اجل آ جائے گی، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی. اب فرشتے کہیں گے کدھر ہو بھائی؟ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، بلاؤ
آج اپنے ان شریکوں کو، ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، جاؤ جاؤ بلا کے لاؤ، آج وہ تمہاری مدد کریں، تمہیں اس مصیبت سے نکالیں، تمہیں موت سے بچا سکتے ہیں تو بچائیں، عذاب سے بچا سکتے ہیں تو بچائیں۔ آگے وہ کیا جواب دیں گے؟ گلو انا، وہ تو کھوئے گئے، گم ہو گئے ہم سے، پتہ نہیں کدھر گئے۔ بھئی ہوتے تو آتے نا، کوئی تھا ہی نہیں، خیالی چیزیں تھی، افطرا تھا وہ تو، خود ہی گھڑ گھڑ کر خوشگمانیاں پال رکھی تھی، بدگمانیاں غلط چیزیں پال رکھی تھی۔ کہیں گے وہ تو سب ہم سے کھوئے گئے، اور اس طرح وہ خود اپنے خلاف وشاہدوا علی انفسہم، خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ منکر حق تھے۔ انہیں کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خود بول کر بتا دیں گے کہ یہ کام کیا تھا ہم نے، ایسے کیا تھا ہم نے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 38۔ قال ادخلوا فی اللہ فرمائے گا جنوں اور انسانوں میں سے جو گروہ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جب وہ مان لیں گے نا تو اللہ کیا کہے گا؟ جنوں اور انسانوں میں سے جو گروہ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا، استغفر اللہ، بہت سخت قسم کی منظر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ذہن میں ایک امیجنیشن لے کر آئیں کہ کیا ہو رہا ہوگا اس دن۔ ایسا ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ساتھی گروہ پر لعنت ملامت کرے گا، اپنے ساتھی گروہ پر۔ ساتھی گروہ کا مطلب سسٹر امت کہا گیا ہے اس کو نا، ساتھی گروہ۔ خیالات کی ہم آہنگی، برے کرتوتوں کی وجہ سے خیالات کی ہم آہنگی ہوگی، چاہے وہ ہم آہنگی کے لیے ایک ہی زمانہ ضروری نہیں ہے کہ 2019 والے لوگ ہوں گے۔ اگر 2019 والے لوگوں کی جو اعمال ہیں، بدعملیاں ہیں، وہ اگر 2000 یا 1912 یا 1910، ایک مثال دے رہی ہوں نا، اس زمانے کے لوگوں کی بھی وہی بدعمالیاں ہیں، تو دونوں کو کیا کہا جائے گا؟ دخلت امتن لعنت اختہا، یہ سسٹر امت کہلائیں گی۔ ایک جیسے خیالات، ایک جیسے نظریات، ایک جیسے عقائد، ایک جیسے اعمال رکھنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ جب یہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے متعلق کہے گا اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اسی لیے انہیں جہنم کی دگنی سزا دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا تم سب کے لیے دوہرا عذاب ہے، ڈبل عذاب، مگر تم نہیں جانتے۔ قال ادخلوا فی کہا جائے گا داخل ہو جاؤ۔ قال ادخلوا، اور اس کو نیچے آئے نا فی النار ہے، یہ اصل میں ادخلوا فی النار ہے، اصل میں داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں، انجام لوگوں کے سامنے۔ شیطان کے یہ پیروکار جن کے پیچھے چل کر تم نے اپنی دنیا بنائی، دنیا میں مستیاں کرتے رہے، آج اللہ کو ناراض کر کے آئے ہو، لہذا ٹھکانہ ان کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی جہنم ہے، جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ بدترین آگ ہے۔ اب یہاں پہ جو کہا نا کہ کلما داخلت امت لعنت اختہا، یہ تصویر ہے، استغفر اللہ، کہ جیسے کوئی کہیں اکٹھا کیا جاتا ہے نا کسی کو، تو ان کو جہنم کے باڑے میں اکٹھا کیا جائے گا۔ کیا لیڈر، کیا عوام، چاہے وہ دین کے ہوں چاہے وہ دنیا کے لیڈر ہوں۔ دنیا میں تو سب ایک دوسرے کے گن گاتے تھے، حامی اور مددگار بنے ہوئے تھے، ہم پیالہ ہم نوالا بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے سپورٹر، جھنڈے اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہوتے تھے۔
سلامیاں پیش کرتے نہیں تھکتے تھے، گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہوتا تھا، لیکن وہاں پر استغفر اللہ، دیکھیں کس قدر بدبختی کی بات ہے. کیا بات ہے کہ جیسے ہی دوزخ میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے نا، کلما دخلت امت لعنت 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 کریں گے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہی لعنت کے ڈونگرے ایک دوسرے پر برسانا شروع کر دیں گے. گویا کہ دیکھیں کہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے ایک دوسرے کو وہاں پر دیکھتے ہی. حتی عزت دارکو فیہا جميعا، یہاں تک کہ جب یہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے. یہ درکو ہے نا، عزت دارکو، ذرا دبا کے سے پڑھنا، عزت دارکو. دارکو جو ہے نا، فی درک الاسفلی، فی درک الاسفلی من النار، آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے میں منافقین کو ڈالا جائے گا. مجھے درک کا لفظ وہاں آیا نا، اسی سے یہ لفظ کی عزت دارکو. یہ بالکل ایسے ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. کوڑا اٹھانے والی جو گاڑیاں ہوتی نا، ہم نے دیکھا ہوگا، وہ جب ہمارے گھروں سے ادھر ادھر سے پورے پنڈی شہر سے اسمیل بھی ہوتی ہے، جب وہ کوڑا اکٹھی کرتی جاتی ہے نا، تو پھر وہ ایک خاص مقام ہوتا ہے جہاں پہ جا کے انہوں نے کوڑا ڈمپ کرنا ہوتا ہے نا. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آئی گاڑی، اس نے کوڑا پھینکا، دوسری آئی اس نے کوڑا پھینکا، تیسری آئی اس نے کوڑا پھینکا، ڈمپ کر رہے ہوتے ہیں نا کوڑا. تو وہاں پر بالکل جب وہ اکٹھے ہوں گے نا، یہ صورتحال ہوگی، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، گندگیاں مجرموں کی شکل میں وہاں اکٹھی ہو رہی ہوں، آگ، جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے. اور ظاہری بات ہے کہ وہ کیا کہیں گے، اب ذرا دیکھیں. قالت اخراہم لاولاہم، ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے متعلق کہے گا، اے اللہ یہی ہے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں بتاتے تھے، یہی تو ہمیں سبز باغ دکھاتے تھے، یہی تو ہمیں گمراہ کرتے تھے، مس گائیڈ کرتے تھے. اللہ انہیں جہنم میں دگنی سزا دینا، ڈبل سزا دینا، ان کو اپنی بھی سزا دینا، ہماری وجہ سے بھی ان کو سزا دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں غلط گائیڈ کیا تھا. دوسروں کو گائیڈ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑی رسپانسبلٹی کا معاملہ ہے یہ، کہ انسان صرف اپنی جہنم نہیں کمائے گا، دوسروں کا حصہ بھی لے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وہاں پہ، قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے. دگنا، دگنا کیوں ہے؟ ایک اپنا، ایک دوسروں کو گمراہ کرنے کا. کیونکہ اگر پہلوں نے بعد والوں کو گمراہ کیا تو بعد والوں نے اپنے بعد والوں کو گمراہ کیا نا، ایک چین چلنے لگی نا ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کی. تو یہی معاملہ ہوگا یہاں پر. یاد رکھیے، جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتاتی رہی ہوں کہ ہر نیکی بچے دیتی ہے، انڈے ہوتے ہیں. وہ نیکیاں جب انڈے ہوتے ہیں پھر وہ بچے دیتی ہیں، وہ بڑھتا ہے، اس کے اثرات پھیلتے ہیں. ایسے ہی ہر برائی بھی انڈے دیتی ہے. بعض برائیاں تو بہت ہی زیادہ دیتی ہیں، اور اپنے آپ پورے دنیا میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ریشو کہ بہت ساری برائیاں تو وائرل ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر. ایک جیسے حالات آپ کو نظر آئیں گے ہر ملک کے اندر. تو یہ کیا ہے؟ شیطان کی پٹی پہ چلے ہوئے لوگ ہیں نا. اسی لیے یہاں پر بتا دیا کہ جس نے یہ برائی ایجاد کی، اس کا آغاز کیا، اس کی بنیاد رکھی، اس کے نامہ اعمال میں وہ چیز، اس کے اکاؤنٹ میں وہ چیز جمع ہوتی چلی جائے گی. جیسے حابیل اور قابیل کا قصہ ہے، قرآن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ قابیل نے جو قتل کیا تھا، دنیا کا سب سے پہلا قتل، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان میں سے ہر قاتل کو تو گناہ ملے گا سو ملے گا. قابیل کے کھاتے میں شاید اربوں یا خربوں جو لوگ ہیں ان سب کا گناہ اس اکیلے کے اس میں بھی جائے گا. استغفر اللہ، یہ بہت سخت بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دگنا عذاب ہے ہر ایک کے لیے. کوشش انسان یہ کرے، گناہوں سے تو ویسے ہی انسان کو بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے. بہت سخت چیز ہے، ایسے کہ جیسے کوئی پہاڑ ہے ہمارے اوپر گر گیا
گرنے والا ہے اگر ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں خدا نہ خواستہ. لیکن اس نوعیت کے گناہ کہ جو دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بن رہے ہوں، دوسرے بھی اس برائی سے کچھ سیکھ رہے ہوں، اس گناہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا. پتہ نہیں پھر وہ برائی کہاں سے کہاں لے کر جائے گی. تو ایسے گناہوں سے تو انسان بدرجہ اولا بچنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں روئے گڑ گڑائے کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں گناہ آ گیا، پتہ نہیں کس طرح آ گیا میرے اندر، اللہ تعالیٰ مجھے آپ نکال لیجیے. تو بہت سخت معاملہ ہے. میں تو اپنا حساب نہیں دے سکتی، دوسروں کا حساب کیسے دوں گی؟ اپنا حساب دینا مشکل ہے. آیت 39 وقالت اولاہم لاخراہم، اس پر اگلے گروہ والے پچھلے گروہ سے کہیں گے تم کو بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی، تم بھی اپنے کیے کی پاداش میں سزا چکھو. ترکی بترکی جواب. اگر ایک لعنت ملامت کرے گا تو دوسرا بھی چپ نہیں رہے گا، وہ بھی اس کو آگے سے جواب دے گا. وہ کہے گا کہ تمہارے لیے کیا فضیلت ہے، تمہارے لیے کیا بڑائی ہے، تم نے بھی تو بعد والوں کے لیے بری مثال ہی قائم کی ہے نا، تو تمہیں کس بنا پر چھٹی ملے. لہذا تم اللہ تعالیٰ سے کسی رعایت کا مطالبہ نہیں کر سکتے. جو دوہرا عذاب ہمارے لیے ہے وہی دوہرا عذاب تمہارے لیے. آیت 40 ان الذین کذبوا بآیاتنا، یہ قطعی ہے، استغفر اللہ، بہت سخت آیات ہیں. جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا، ان کے لیے آسمان سے within bracket رحمت کے bracket کلوز دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. پچھلے سے کنیکٹ کر لیں ساری آیات کو کہ کون کیا کر رہا تھا، فرش مکہ کا رویہ کیا تھا. پچھلی قوموں کی مثالیں دے دی اللہ تعالیٰ نے. ابلیس کے رویے کو ہائی لائٹ کر دیا کہ اس نے ابا واستکبرا، ٹھیک ہے نا، اس نے کہا تھا انا خیر من، میں بہتر ہوں ان سے. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے آ رہے ہیں کہ جو جھٹلائے گا میری آیات کو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جھٹلاتا ہے اور تکبر کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے سے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ سما جائے. ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. کذبوا بآیاتنا، آیات کا جھٹلانا، مان کر نہ دینا اللہ کے حکموں کو. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ بے شمار چیزیں حقوق اللہ حقوق العباد سے متعلق ساری چیزیں آ جاتی ہیں. انبیاء کرام کو جھٹلانا سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. بس تکبر کیا ہے؟ تکبر کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں بیان کر دی. رد حق کو ریجیکٹ کر دینا، انکار کر دینا حق کا، اور دوسرا دوسروں کو حقیر سمجھنا. یہ تکبر کی ڈیفینیشن ہے. کذبوا اور استکبروا 2 کام کیے ہیں انہوں نے، 2 برائیاں ہیں ان کے اندر، 2 جرائم ہیں. کیا ہوگا ان کے لیے؟ لا تفتح لہم، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے. کوئی ویلکم نہیں کہا جائے گا ان کو، اہلن و سہلن مرحبا، کوئی سلام نہیں ہوگا، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے. استغفر اللہ. ولا يدخلون الجنت، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. بہت سٹریس ہے ان آیات کے اوپر. نہیں ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ سما جائے. تو سوئی کے ناکے سے نہ اونٹ گزرے گا نہ یہ جنت میں داخل ہوں. اللہ کہتے ہیں ہم ایسے ہی مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں. گویا ان لوگوں کے لیے ہر طرف ذلت ہی ذلت ہوگی. ذلت کے دروازوں کی طرف، وادیوں کی طرف، جہنم کی آگ کی طرف، ان پھاٹکوں کی طرف ان کو دھکیل دیا جائے گا.
یہ جو سم ہے نا، سم، یہ پور کے لیے آتا ہے. جیسے اسکن پہ ہمارے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوراخ، مسام جنہیں بولتے ہیں، ان کے لیے سم کا لفظ آتا ہے. جنت میں جانا اتنا محال جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. اصل جرم ان کا کیا ہے؟ دیکھیں، اصل جرم کذبو بھی آیات نا اور استکبر، ان دونوں میں بھی ایک جرم زیادہ ہے جس کی وجہ سے دوسرا ہوتا ہے. استکبار، تکبر. تکبر، شیطان نے بھی تکبر کیا تھا نا، ابا واستکبرا. تکبر کیا تو پھر اس نے جھٹلایا. پہلے تکبر آتا ہے، پہلے اپنی بڑائی آتی ہے، پہلے اپنی میں آتی ہے، اپنا بڑا پن آتا ہے. اور کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس میں یہاں پہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن میں استکبار ہو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے. فرماتے ہیں ایک اور جگہ، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. یعنی وہ دولت مند جو تکبر میں پھر چلے جاتے ہیں. میں پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ متکبر جو دولت مند ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. اس وقت آیات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. تکبر بہت ہی بڑا جرم ہے، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ہلاک کر دینے والے امراض میں سے ایک مرض ہے. تکبر ہمارے روح کا کینسر ہے، روح کی بیماری ہے. روح کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، مار دیتا ہے اندر سے بندے کو. اور وہ بندہ بےچارا اپنے آپ میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کر لیا، کیا کما لیا، کیا حاصل کر لیا تکبر کر کے. اور تکبر تو اللہ معاف کرے بڑا مشکل ہے اس سے بچنا، جب تک انسان اپنی روٹین کے حوالے سے بہت کانشیس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نعمت عطا کی ہوتی ہے. مال ہے، صلاحیتیں ہیں، علم ہے، عزت شہرت ہے، اولاد ہے، دیگر کامیابیاں ہیں، اپنی نہیں تو بچوں کی، بچوں کی نہیں تو شوہر کی، شوہر کی نہیں تو بہن بھائیوں کی، والدین کی، ملنے جلنے والوں کی، عزیزوں رشتہ داروں کی، دوستوں کی. کس چیز پہ تکبر کیا جائے گا؟ اللہ نے بطور امتحان یہ کامیابیاں عطا کی ہیں، اللہ نے بطور امتحان یہ چیزیں دی ہیں. اس لیے دی ہے کہ اور عاجز بندہ بنے اللہ کا، اور شکر گزار بندہ بنے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان تکبر کرتا ہے تو بہت برے حال ہے، ہماری حالت بہت خراب ہے. بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت دے کہ ہمیں ان موذی امراض سے اللہ تعالیٰ بچائیں، اور دنیا میں ہی ہم اپنی جسم کے، اپنے روح کے کینسر کو ٹریٹ کر سکیں، علاج کر سکیں اس کا اپنی زندگی کے اندر ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آیت 41، لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنمی بچھونا ہوگا اور اسی میں ان کا اوڑھنا ہوگا. ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. پہلے اللہ نے کیا کہا؟ لا تفتح لہم ابواب السماء، ویلکم نہیں کیا جائے گا. ویلکم کب ہوگا؟ جب ہماری روحیں نکال لی جاتی ہے نا، تو فرشتے لے کے جاتے ہیں تو دروازے رحمت کے نہیں کھلیں گے. جاؤ سجین میں جاؤ. پھر ولا يدخلون الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اس کے برعکس آیت 41، لہم من جہنم مہاد، جہنم ہی بچھونا، ومن فوقہم غواش، جہنم ہی ان کا اوڑھنا ہوگا. دیکھیں صرف بچھونا نہیں کہا، دیکھیں صرف اوڑھنا نہیں کہا، اوڑھنا اور بچھونا جہنم کی آگ ہوگی. اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، کوئی گوشہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جو آگ کے اثر سے محفوظ رہ سکے، اس کی شدت، اس کی گرمی سے محفوظ رہ سکے. مہاد مہد سے ہے، بستر کو، پنگوڑے کو بولتے ہیں مہد، گہوارہ. غواش اوپر لینے والی چیز، جیسے لحاف ہے، رضائی ہے، چادر ہے.
گویا آگ کے شعلے چادر کی طرح نیچے بھی ہوں گے اور امبریلا کی طرح اوپر بھی چھائے ہوئے ہوں گے. یہ بندے کہیں نظر نہیں آئیں گے. آگ نے ان کو ایسے اپنے اندر جذب کر لیا ہوگا. استغفر اللہ. آیت 42 والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے، ودن بریکٹ ان اچھے اعمال کے کرنے میں بریکٹ کلوز، ہم کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہ آیت 40 اور 41 کے بعد 42 میں اہل ایمان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے متکبرین کے ساتھ. ان کا انجام کیا تھا یہاں بتا دیا کہ اہل ایمان عمل صالح کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، کس طرح وہ خوش و خرم ہوں گے، کس طرح وہ اللہ کے بارے میں راضی ہوں گے، مطمئن ہوں گے، نفس مطمئنہ ہوں گے، کس طرح وہ شکر گزار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق ہدایت بخشی تھی، اللہ نے انہیں یہ آنر دیا تھا، اللہ نے انہیں چنا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے لی، کرنسی اکٹھی کر لی، جو ذمہ داری اللہ نے بندوں پر ڈالی تھی، انہوں نے اپنی کوشش کی حد تک ایمان اور عمل صالح کی پونجی کو بچا کر رکھا شیطان مردود سے، اپنے جانی اور ازلی دشمن سے، اور وہ اپنی استطاعت کی حد تک اپنی پوری کوشش کی، حد الوسع کوشش کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس پھر اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ جنت والے ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ساتھ ہی جو اللہ نے کہا نا لا نکلف نفسا الا وسعها، استطاعت تک انسان مکلف ہے. جہاں پہ اس کا بس نہیں چلتا، جہاں پہ اس کا زور نہیں چلتا، جہاں اس کے پر جلتے ہیں، ظاہری بات ہے وہاں پھر اللہ اس کی پوچھ بھی نہیں فرمائے. اس کو ماحول ہی نہیں ملا، اس کو صلاحیت ہی نہیں ملی، اس کو مال ہی نہیں ملا، اس کو علم ہی نہیں ملا، اللہ نہیں پوچھیں گے کیوں نہیں کیا، تھا ہی نہیں کیسے کرتا. پوچھیں گے کہاں، جو تھا وہاں پر اپنے ایمان اور عمل صالح کے بارے میں اس نے کیا رویہ کیا، کتنا محفوظ کیا ان تمام معاملات کو. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو احکامات ہیں نا، اس کے بارے میں وہ سٹیمنا، وہ وسائل اللہ نے ہمیں پہلے دیے ہیں، پھر ہم سے پوچھو، پھر ہماری پکڑ ہوگی. اگر کوئی معذور ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا کے آئی، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے کھڑے ہو کر نماز کیوں نہیں پڑھی بھائی، اللہ بندہ معذور تھا بھائی، وہ کہہ دے گا میں اللہ تعالیٰ میں معذور تھا، میں نہیں پڑھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے اس کو، اول تو پکڑیں گے ہی نہیں. ایک جنرل میں بات آپ کے سامنے کر رہی ہوں. تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو توفیق دی ہے. آیت 43 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، 42 کو ہی آگے کنٹینیو کریں گے ہم نا. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، ان کے دلوں کی ہر رنجش ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت بخشی. اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ بخشی ہوتی تو ہم خود سیدھا راستہ نہیں پا سکتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے رب کے سوا ہمارے رب کے رسول بالکل سچی بات لے کر آئے تھے. اس وقت ان مومنین کو پکارا جائے گا کہ یہی ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اچھے اعمال کے سبب. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، غل چھپی ہوئی عداوت کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ اظہار نہیں کر پاتا، وہ بتا نہیں پاتا. دو لوگ ہو سکتے ہیں بہت نیک ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے نفس کی کمزوری، شیطان کی وجہ سے
اس کے دل میں ممکن ہے کہ کسی کے بارے میں، اپنے اس دوسرے ساتھی کے بارے میں کوئی چیز آ گئی، اس پہ انسان کا زور نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں لا رہا، وہ چیز آ گئی۔ اب کیا ہے کہ وہاں پر جنت میں جانے سے پہلے، کیونکہ جنت تو پاکیزہ لوگوں کی بستی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، یا یوں کہہ لیں جن کا ظاہر کا لباس اور جن کا تقوی کا لباس پاکیزگی کے اوپر مبنی ہوگا، وہی وہاں پر بسائے جائیں گے۔ اب انسانی اور بشری کمزوریوں کی وجہ سے کچھ دل میں غل آ گیا، کوشش کرتے تھے نکالیں، اس غل کا اثر ان کی ذاتی ظاہری زندگی پہ نہیں پڑتا تھا کہ ایک دوسرے سے معاملات تعلقات خراب کر لیے، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی، ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں کرنا شروع کر دی، نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے دلوں کو صاف کیا جائے گا، وارم ویلکم کی جائے گی۔ دیکھیں ذرا ایک اس نقطے پہ غور کیجئے کہ دوزخ میں جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے نا دوزخی، تو وہاں پہ وہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کریں گے۔ جنت میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے تو کیا ہے؟ الحمدللہ، ویلکم، السلام علیکم، محبت کا تبادلہ ہوگا، کیونکہ وہاں جا کر قدورتیں، نفرتیں، کینے، بغض تو رہیں گے ہی، بالکل صاف کر کے انسان کو وہاں پر داخل کیا جائے گا، اور وہاں پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، مل کر شکر کے ترانے پڑیں گے ان کے۔ دنیا میں آپ دیکھیں نا، کوئی لیڈر جیتتا ہے، کسی کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو ہمیں دیکھو گا لوگ نعرے لگاتے جا رہے ہوتے ہیں نا اپنے لیڈر کے حق میں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ ایک ہی سلوگن ہوگا، ایک ہی نعرہ ہوگا جنتیوں کا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ جو کچھ حاصل ہوا اللہ کی توفیق سے حاصل ہوا، پیغمبروں کی تذکیر سے حاصل ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام نہ کیا ہوتا تو آج ہم یہ ہدایت کا راستہ نہ پا سکتے، آج یہ نعمتیں ہمیں نہیں مل سکتی تھی، اور جتنا ملا ہے وہ ہماری توقعات سے، ہماری خیالات سے، ہمارے وہم و گمان سے بہت بڑھ کر اللہ نے دیا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ گویا اللہ کے شکر کے بعد انبیاء اور رسل کی عظیم خدمات کا اعتراف کیا جائے گا، ان کی باتوں کی حقیقت، سچائی کا اعتراف کیا جائے گا کہ ان کی ہر بات حرف بحرف سچی ثابت ہوئی، اور اللہ کا شکر کہ اس وقت ہم نے ان کی بات پر یقین کر کے ان کا پلو پکڑ لیا، ان کا دامن تھام لیا، یعنی کہ کتاب کے ساتھ ساتھ رسول کی بات کو بھی ہم نے مان لیا۔ ظاہری بات ہے کہ اس میں لقد جاءت رسل ربنا بالحق میں ان مخاطبین اور ان مکذبین کے لیے تنبیہ ہے کہ آج تو دنیا میں جھٹلا رہے ہو نا، دیکھو بہت برا کر رہے ہو تم، وہاں پر جا کر بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ یہی جو جھٹلانا ہے یہ تمہارے سامنے جہنم کے لیے جانے کا سبب بنے گا اور جنت کے لیے آڑ بن جائے گا۔ جبکہ جنتی جو ہیں وہاں پر جو دنیا میں رسول کو مانتے رہے، ان کو وہاں پر اس کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا اجر مل کر رہے گا۔ اب وہ کیا ہوگا؟ ونودو، انہیں پکارا جائے گا، انہیں پیغام دیا جائے گا۔ یہ بڑی شاباشی کا جملہ ہے یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے، نودو ان تلکم الجنۃ اورثتموہا، شاباش، ویل ڈن، زبردست۔ جیسے کوئی آتا ہے نا تو آپ اس کو تھپکی دیتے ہیں، اسے کنگریچولیشنز بولتے ہیں، اسے شاباش، جو بھی الفاظ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں۔ جیسے کوئی ریسیں وغیرہ لگی ہوتی ہے نا، تو جو جیتنے والی پارٹی یا لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو آگے پھولوں کے ہار لے کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ تم نمبر 1 ہو گئے، تم نمبر 2 ہو گئے۔ بالکل اس طرح سے وہاں پر کہا جائے گا کہ تم نے بازی جیت لی، تم نے اپنے باپ کی کھوئی ہوئی جنت دوبارہ حاصل کر لی جو تمہاری میراث تھی۔ بما کنتم تعملون،
یہ تم اپنے اچھے اعمال کے صلے میں جنت کے وارث بنائے گئے ہو. تم نے ثابت کر دیا اپنے عمل سے کہ تم وارث تھے، لہذا یہ وراثت تمہیں، جنت کی وراثت تمہیں لوٹائی جا رہی ہے. یاد رکھیے کہ جنت اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے. پوری دنیا کے بارے میں تو آپ نے فرمایا نا، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ دنیا ہمیں کیا نظر آتی ہے نا. تو جس اللہ نے یہ دنیا، اس کی اٹریکشن، اس کی چیزیں بنائی، کتنا ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے نا، ہمارا دل کھنچتا ہے ان چیزوں کی طرف. سوچے جنت کیا چیز ہوگی جو انسان کو وراثت میں ملے گی. وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر کوئی اس کے لیے ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے نا، ایک لمحے کے لیے بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے تو بھی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. ذالک فضل اللہ، وہ اللہ کا فضل ہے. جنت تو اللہ کا فضل ہے، فضل، انعام، وہ انعام میں دے گا. لیکن کوشش ضرور دیکھی جائے گی، محنت دیکھی جائے گی، شوق دیکھا جائے گا، دلچسپی، لگن، تڑپ دیکھی جائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ تڑپ ہو، لگن ہو تو پھر کوئی نہ عذر آتا ہے نہ کوئی بہانہ ہے. پھر انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پہ دوڑ پڑتا ہے، اللہ راستہ بناتے چلے جاتے ہیں. ہم اہل جنت کا یہ احساس، اوپر ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ جنت کو اپنے صحیح کا نتیجہ نہیں سمجھیں گے. یہ دیکھیں ابھی پچھلے میں پڑھا نا، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. وہ اللہ کو کریڈٹ دے رہے ہیں جنت میں جا کر بھی کہ جنت جو ملی یہ ہم پر ہمارے رب کا احسان ہو گیا. وہاں جا کر بھی احساس دیکھیں، کیونکہ دنیا میں یہ احساس انہوں نے ڈیولپ کیا تھا نا اپنے اندر، اپنی ٹریننگ کی تھی. جگہ 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 جب ان کے ذہن میں خیال آتا کہ واہ واہ تم نے تو بڑا کمال کر دیا، تم تو بڑی زبردست چیز ہو، تو فوراً وہ اپنے آپ کو کھینچتے، فوراً وہ اپنے آپ کو بریکیں لگاتے کہ نہیں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، میرے رب نے احسان کیا. یہ نہیں میں کہتی کہ خیالات دنیا میں آتے ہی نہیں، غلط چیزیں آتی ہیں، سب آ رہا ہوتا ہے. انسان وہاں پہ اپنے آپ کو موڑتا ہے، فوراً موڑتا ہے اپنے رب کی طرف، رب کی طرف دھیان. وہاں پر بھی جا کر سیم یہی حالت ہوگی کہ وہ اس کو اللہ تعالی کا فضل قرار دے. اور آپ دیکھیے کہ اس آیت نے بندوں کے اعمال کا درجہ، اس کی معراج کو اس آیت نے بہت اونچا کر دیا کہ انسان اپنے عمل کو حقیر نہ جانے، حقیر نہ سمجھے کہ اس سے اونچا درجہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا میں بھی جو پاتے ہیں ہم، ہماری محنت کا ثمرہ نہیں ہوتا، اصل میں ہمارے رب کا ہم پر احسان ہوتا ہے. آخرت میں بھی جو کچھ پائیں گے وہ بھی ہمارے رب کا فضل ہوگا، کرم ہوگا. یہ لازوال نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی. اللہ ہمیں توفیق دیں بما کنتم تعملون کا مقام ہم سمجھ سکیں. اس سے جو ہمیں سبق ساری آیات سے ہم نے لیا وہ کیا ہے؟ مین جو ہمارا کرنے کا کام ہے، ایک تو یہ کہ ہم تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، تکبر نہیں آنا چاہیے. دوسرا کیا ہے کہ دلوں کی صفائی، اس کی طرف توجہ دینی ہے. اگر دلوں میں کوئی نفرت ہے، کوئی حسد ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی کھوٹ ہے، کوئی میل ہے، آپ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ جتنی برائیاں ہیں نا، یہ ساری کی ساری شدید ترین بیماریاں ہیں انسان کی روح کی. تو جتنے کانشیس ہم اپنی جسمانی بیماریوں کے بارے میں ہوتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں اپنی روحانی بیماریوں کے بارے میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. اس میں یہی ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کیا کیجئے، دعاؤں کے اوقات کے اندر اپنے عزیزوں پیاروں کے لیے. ہم جو سب ایک دینی فیملی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کیجئے. اللہ تعالیٰ سن لے ہماری دعاؤں کو اور قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. آیت 44 وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ
جنت کے مکین دوزخ والوں سے پکار کر پوچھیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو بھی وعدہ کیا تھا اسے ہم نے بالکل سچا پایا، کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ قالوا نعم، اہل دوزخ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک منادی کرنے والا ان کے بیچ میں پکارے گا، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ یہاں سے جو ہمیں مزید باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ کتنا بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا اہل جنت کی قوتوں اور صلاحیتوں کے اندر۔ جنت والے جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے دوزخ والوں کو مخاطب کر سکیں گے، بات کر سکیں گے۔ جیسے ہم آج یہاں بیٹھ کے امریکہ ویڈیو کال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا ویڈیو کال پہ، کانفرنس کال ہے، ویڈیو کال ہے۔ پہلے تصور بھی نہیں انسان کر سکتا تھا نا کہ یہ کیسے ہوگا، کہ جہنم والے کہاں جنت والے کہاں، وہ ایک دوسرے کو کیسے بولیں گے، کیسے ڈائلاگ ہوگا۔ اللہ نے آج اس دور میں ہمیں سب کچھ کر کے دکھا دیا، سب کچھ ممکن ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ جو اہل جنت سوال کریں گے اصحاب النار سے، یہ کوئی تبلیغ کے مقصد سے نہیں کریں گے، اس وقت تبلیغ کا ٹائم تو گزر چکا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک اعتراف کروانا مقصود ہوگا، جو اہل جنت بھی اعتراف کریں گے اور اہل جہنم میں رہتے ہوئے اعتراف کریں گے کہ اہل جنت کہیں گے ہمیں تو جو ملا ہمارے رب کی طرف سے ملا، ہمارے رب نے دیا، اس نے کہا تھا کہ جنت تمہارے لیے میں نے بطور وراثت تیار کر رکھی ہے، جیتو، آؤ ریس لگاؤ، آؤ آگے بڑھو، آؤ دوڑو۔ ہم دوڑ پڑے، ہمارے رب نے ہمیں انعام میں جنت دے دی، تم نہیں دوڑے، تم نے وہ کام نہیں کیے، تو جو تمہارے ساتھ رب نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، جہنم ملی تم نے۔ قالوا نعم، ہاں مان لیں گے۔ یہ اعتراف کروانے کے لیے ان کا جو ہے نا یہ سوال جواب ہوگا۔ پھر ایک مؤذن ان کے درمیان اعلان کرے گا، کیا کہے گا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ ان ظالموں کی صف میں شامل ہونے سے ہمیں بچائے، محفوظ رکھے۔ اور یہ ظالم کیا کرتے تھے؟ اللہ نے مزید کھولا آیت 45، الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کو دنیا میں اللہ کے راستے سے روکتے تھے، خود بھی روکتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر۔ یہ ٹکڑا بطور وضاحت اللہ نے مزید اس کے اندر شامل کر لیا کہ ظالم کون ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ یبغونہا عوجا وبالآخرۃ ھم کافرون، شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف کھینچ کھینچ کر لوگوں کو لے کے جاتے، صراط مستقیم سے روکتے تھے، خود بھی روکتے تھے۔ یبغونہا عوجا، عوج سوچ اور بول کی ٹیڑھ ہوتی ہے۔ سوچ میں ٹیڑھا پن کیا ہے؟ ہر چیز کو الٹا دیکھنا، ہر چیز کے بارے میں برا سوچنا۔ قرآن کی آیتوں میں ایسی باتیں، اعتراض، نکتے، بہانے، استغفر اللہ۔ وبالآخرۃ وہم بالآخرۃ کافرون، انکار کرنے والے آخرت کے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس میں قریش پر ٹھیک یہ باتیں ساری جذبوں ہوگی۔ یصدون عن سبیل اللہ، روک رہے تھے اللہ کے راستے سے، یبغونہا عوجا، کجی تلاش کر رہے تھے، اور بالآخرۃ کافرون، آخرت کے انکار کرنے والے تھے، سارے کام کر رہے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کو روک لیتے ہیں، 2-3 آیات رہتی ہیں جی، نہیں 2 رہتی ہیں۔ میں اصل میں چاہتی کہ ہم نا آج تھوڑی سی تجوید کا لیسن پڑھ لیں، کیا کہتے ہیں؟ چلے میں کل سے مجھے یاد کرائیں، تجوید شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 10 منٹ کی اینڈ میں آیت 46، وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان دونوں گروہوں کے درمیان پردے کی دیوار ہوگی۔ کن کے درمیان؟ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان، جس کی برجیوں پر کچھ لوگ ہوں گے، نمایاں ممتاز لوگ، جو ہر ایک کو ان کی علامت سے پہچانیں گے۔ وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر اللہ کی سلامتی۔ یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے، وہم یطمعون، کہ داخل ہو جائیں گے۔
بینہما حجاب، حجاب سے مراد وہ دیوار ہے جو اہل جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑی کی جائے گی. جس طرح کوئی ٹاور ہوتا ہے نا، اس طرح ٹاور کی طرح اونچی دیوار ہوگی. مرغ کے سر پہ جو کلگی ہوتی ہے نا ریڈ کلر کی، اس کو بھی یہی اس کو عرف کہا جاتا ہے، یعنی اس کلگی کو عرف کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اونچی ہوتی ہے، اس لیے اسی سے ہی پھر یہ عراف کا جو ہے نام جو ہے وہ لیا گیا ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رجال ہوں گے. اب عراف جو ہے نا وہ اس کے معنی بلندیوں کے بھی ہیں. اچھا، برجیوں والے یعنی اصحاب عراف جو مفسرین ہے نا، بہت سارے مفسرین کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ عراف، ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکی اور برائیاں جو ہے نا وہ برابر برابر ہوں گی، اس لیے ان کو انتظار کروایا جائے گا. اور یہ جو ان کا انتظار ہے نا، یہ بھی اصل میں ایک طرح سے سزا ہی ہوگی ان کے لیے، درمیان میں ان کو لٹکا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے، اور میرے بھی دل کو لگتی ہے یہ بات، کہ یہ امت مسلمہ کے وہ عظیم لوگ ہوں گے جو دنیا میں حق کے دائی بن کر کھڑے تھے، خیر کی دعوت دینے والے تھے. اللہ ان کو آنر دے گا کہ ان کو جنت اور دوزخ دونوں کا مشاہدہ کرائے گا. اور ان عظیم لوگوں کو یہ علم ہوگا کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے. اس کے باوجود پھر وہ کیا ہے کہ توقع رکھ رہے ہوں گے، وہ ہم یطمعون، کہ وہ امیدوار ہوں گے کہ ان کو جنت میں داخلہ ان کو ملے گا، یعنی ابھی ان کو داخل کیا جائے گا اور بڑے آنر اور اعزاز کے ساتھ کیا جائے گا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جو ہر ایک کو ان کی علامت سے پہچانیں گے. ظاہری بات ہے کہ اعمال کے اثرات ہوں گے جو لوگوں کے منہوں، چہروں اور پیشانیوں سے آ رہے ہوں گے اور وہ ان کو پہچان لیں گے. وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن امیدوار ہوں گے. آیت نمبر 47. میری جو بات ہے نا اس کے لیے دلیل یہیں سے میں آپ کو نکال کے دوں گی. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف متوجہ ہوں گی تو بے اختیار پکار اٹھیں گے، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنانا. گویا جنت کا نظارہ اتنا زبردست اور دلکش ہوگا کہ ایک محو ہو جاتا ہے نا انسان جنت دیکھنے میں، کہ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، ان کی نگاہوں کو پھیرا جائے گا، موڑا جائے گا کہ ذرا ایک نظر دوزخ والوں کی طرف بھی تو ڈال لیں. دنیا میں جس چیز کا پرچار کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے حق اور باطل کی تم دنیا میں کھڑے ہوئے تھے، آج دیکھ لو کہ ان دشمنوں کی رسوائی کس انداز میں ہونے جا رہی ہے. جنت والوں کو، آپ لوگوں کے پیچھے چلنے والوں کو جنت کا انعام ملا ہے اور نہ ماننے والوں کو جہنم دی جا رہی ہے. ساتھ ہی ان کی زبان سے وہ الفاظ بے اختیار نکلیں گے اہل دوزخ پر نظر پڑتے ہی، جہنم کی وہ ناکیوں کو دیکھتے ہی، کمال خشیت سے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ظالموں کا ساتھی نہ بنا. آیت 48. ونادى اصحاب الاعراف، یہ نہیں تھا یہاں پہ؟ اچھا چلیں ٹھیک، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ مزید ہم بات، کیونکہ عراف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو مزید ہم کل اس کو دیکھیں گے. یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.